ہمارا جو مقصد رمضان ہے اللہ ہمیں اس کو تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نہ ہو کہ حضرت جب 30 روزے ختم ہوں تو ہمارے پاس سحری اور افطاری کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو حضرت۔ نہیں، جو مقصد رمضان ہے آپ اس کو تلاش کریں حضرت۔ اور رمضان کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ رمضان آئے ہی اس لیے حضرت، جو 11 ماہ میں ہم نے وعدے کاٹے کیے ہیں نا، یہ ان کو کلیئر کرنے آیا ہے۔ لیکن اگر رمضان میں کسی کو اپنے 11 ماہ کے وعدوں کاٹوں کا خیال ہی نہیں تو پھر تو بھی مقصد ہے نا۔ یہ رمضان اس لیے آیا ہے، جو 11 ماہ ہم نے معاملات کیے ہیں نا، یہ ان کو کلیئر کرنے آیا ہے۔ لیکن حضرت جی روزہ بھی ہو لیکن بندے کو خیال ہی نہ ہو کہ میں نے پیچھے 11 ماہ کیا 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 ہے، تو پھر تو مقصد فوت ہو گیا نا، پھر تو سحری رہ گئی، پھر تو افطاری رہ گئی۔ نہیں، آپ اس مقصد کو تلاش کریں۔ ان 11 ماہ میں کیا کیا نافرمانیاں ہوئی ہیں، کتنی نمازیں چھوٹی ہیں، زبان سے کیا خطائیں ہوئی ہیں، آنکھ کہاں بہک گئی ہے، دل میں کیا کیا خیالات اٹھے ہیں، دماغ نے کیا کیا غلط سوچا ہے، ان ہاتھوں سے کیا غلط کیا ہے، ان پیروں سے کیا غلط کیا ہے، کہاں آپ اس کی فکر کریں۔ یہ جو رمضان آیا یہ اس کو کلیئر کرنے کے لیے آیا، لیکن اگر حضرت جی نہیں تو پھر تو مقصد فوت ہو گیا۔ اور قربان جاؤں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہ کے خوف سے آنسو کا ایک قطرہ بہانا، اللہ کے خوف سے آنسو کا ایک قطرہ بہانا مجھے 1000 درہم صدقہ کرنے سے زیادہ پیارا ہے۔ حضرت روئیں حضرت جی اپنے اللہ کی، اپنے اللہ کو منائیں، اپنی کوتاہیوں پہ نظر ڈالیں۔ جو 11 ماہ ہوئی ہیں ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے، تھوڑا تو نہیں ہے۔ اگر کبھی آپ بیٹھ کے محاسبہ کریں اپنا تو ہمارے پاس بہت کچھ ہے رونے کو، ہمارے پاس تھوڑا نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں اللہ کہتے ہیں پتھر بھی میرے خوف سے روتے ہیں، تو پھر تو ہمارا زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم روئیں، کیونکہ جو ہم کرتے ہیں پتھر تو سوچ ہی نہیں سکتے، جو ہم نے کیا پتھر تو کر ہی نہیں سکتے۔ جو معاملات ہم سے ہوئے ہیں، تو اگر پتھر روئیں اور رمضان ہو اور ہم نہ روئیں تو پھر یہ بات ٹھیک تو نہیں ہے، نہیں ہے روئیں۔ یہ لکھا ہے کوئی اللہ کے نبی تھے علیہ السلام، تو آپ کا گزرنا ایک پتھر پر سے ہوا، اور اس پتھر کی جسامت اتنی نہیں تھی جتنا اس پتھر سے پانی نکل رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے قلب مبارک میں خیال آیا کہ پتھر تو اتنا بڑا نہیں ہے لیکن پانی سے بہت زیادہ نکل رہا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی تھے، اللہ نے اپنے نبی کو طاقت دے رکھی تھی۔ آپ نے اس پتھر سے پوچھا، تو چھوٹا سا پتھر ہے لیکن پانی تجھ میں سے بڑا نکل رہا ہے۔ تو پتھر آگے سے عرض کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام، جب سے میں نے یہ سنا نا کہ وقودها الناس والحجارہ، جو جہنم ہے نا اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، تو میں اس خوف سے رو رہا ہوں کہ کہیں ان پتھروں میں مجھے بھی شامل نہ کر دیا جائے۔ تو جو آپ مجھ میں سے پانی نکلتا دیکھ رہے ہیں یہ دراصل خوف الہی سے میرے آنسو ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کے حضور اس پتھر کے لیے دعا کی، اللہ کے نبی تھے، مقبول دعا تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی علیہ السلام آپ کی دعا کی برکت سے میں نے اس پتھر کو جہنم سے رہائی عطا کر دی ہے۔ آپ نے پتھر کو خوشخبری دی، آپ تشریف لے گئے۔ لیکن جب اللہ کے نبی علیہ السلام واپس آئے نا تو اس پتھر میں سے پھر اتنا ہی پانی نکل رہا تھا۔ آپ نے پھر اس پتھر سے پوچھا، آپ نے فرمایا پہلے جب میں نے تجھے پوچھا کہ تجھ میں سے اتنا پانی کیوں نکل رہا ہے تو تو نے آگے سے کہا کہ جب سے میں نے یہ سنا ہے کہ وقودها الناس والحجارہ، کہ جو جہنم کا ایندھن ہے وہ انسان اور پتھر ہے، تو میں اس خوف سے اتنا رو رہا تھا کہ ان پتھروں میں مجھے شامل نہ کر دیا جائے۔ تو آپ نے میرے لیے دعا کی، اللہ نے میں نے تیرے لیے دعا کی، اللہ نے تجھے جہنم سے رہائی عطا کر دی، تو اب تو کیوں رو رہا ہے؟ تو جو پتھر ہے نا وہ آگے سے عرض کرتا ہے اللہ کے نبی پہلے تو میں اللہ کے خوف سے رو رہا تھا لیکن میں اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پہ رو رہا ہوں۔
رو وہ چلے جی رمضان چ نہیں رونا تو دسو رونا کہ ضائع نہ کرو یار اپنے روزے. میں ابھی تک تو خیر صرف ایک ہی افطاری سے واہ پڑا ہے، اور وہ افطاری دیکھ کے لگ رہا تھا کہ یہ قوم آج پہلی بار کھانے لگی ہے. ابھی بھی ہم سحری اور افطاری میں پھنسے ہوئے ہیں. نہیں، اصل مقصد رمضان کا تلاش کرو. اصل مقصد جو رمضان کا ہے، 11 ماہ بڑا کھایا ہے. تو اگر پھر بھی رمضان میں صرف توجہ کھانے کی طرف ہے تو پھر رمضان کدھر ہے؟ 11 ماہ ہم بڑا سوئے ہیں، تھوڑا نہیں سوئے ہم. اب رمضان میں بھی اگر توجہ صرف سونے کی طرف ہے تو رمضان کی طرف ہے. 11 ماہ بھی سوئے، رمضان بھی سوئے، 11 ماہ بھی کھایا، رمضان بھی کھایا، تو پھر فرق کیا ہوا؟ فرق کریں. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ قطعاً ہی نہ کھائیں لیکن نہیں حضرت جی، مقصد کھانا نہ ہو، ساری توجہ کھانے کی جانب نہ ہو. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ رمضان میں نہ سوئیں، میں بھی سو رہا ہوں لیکن حضرت جی صرف سونا نہ ہو. 11 ماہ بڑا سو لیا حضرت جی، بس کوشش کریں اتنا سوئیں کہ تھکن اتر جائے. باقی حضرت جی توجہ اس بات پہ ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. جو 11 ماہ میں نے جو مجھ سے ہوا ہے نا، مجھے اس پہ معافی مل جائے، مجھے اس پہ معافی مل جائے. یہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے کہ اللہ کے دوست تھے تو بیمار ہو گئے، تو میں ان کی نا تیمارداری کے لیے گیا. تو کہتے جب ان کی تیمارداری پہ پہنچا نا وہاں، تو حضرت نا بار بار اسی بات پہ افسوس کر رہے تھے. وہ اللہ کے دوست تھے، مقربین میں سے تھے حضرت، جنہوں نے وقت ضائع نہیں کیا تھا، لیکن اب فرماتے وہ بار بار افسوس کر رہے تھے. ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہائے افسوس. تو آپ فرماتے جب بار بار میں نے ان کو افسوس کرتے دیکھا تو میں نے کہا حضرت آپ کس بات پہ افسوس کر رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں وہ آگے سے فرمانے لگے میں افسوس کر رہا ہوں ان راتوں پہ جو اللہ کی یاد کے بغیر گزر گئی ہیں. میں افسوس کر رہا ہوں ان دنوں پہ جن دنوں میں میرا روزہ نہیں تھا. میں افسوس کر رہا ہوں ان لمحات پہ جن لمحوں میں میں اللہ کا ذکر نہیں کر سکا. یہ اللہ والے لوگ تھے حضرت جی، جن کا دن اللہ کے ذکر میں، جن کی راتیں اللہ کے ذکر میں، جن کے لیے اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارا تو رمضان بھی اس طرح کا نہیں ہے. فجر کی نماز پڑھ کے سارے اس طرح بھاگتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گئے. میں آج فجر میں نے ادھر پڑھی تو مجھے جگہ نا بالکل جو دروازے کے سامنے صف بنتی ہے نا وہاں ملی ادھر جی. تو جب ہم نے سلام پھیری تو جو باہر والی صف تھی نا دروازے کے بالکل باہر والی صف، تو ان کی رکعت رہ چکی تھی حضرت. تو اب جو اندر احباب تھے وہ پتہ نہیں کیا ان کو ہو گیا حضرت، وہ اٹھ کے بھاگنے. میں نے اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ان کو کہا بھائی پیچھے 3 بندے نماز پڑھ رہے ہیں اور نمازیوں کے آگے سے گزرے بغیر آپ نہیں گزر سکیں گے، یہ گناہ ہے. نبی علیہ السلام فرماتے اگر پتہ چل جائے اس کا کتنا گناہ تو ساری عمر وہاں کھڑا رہے لیکن گزرے نہ تو نمازی کے آگے سے. لیکن حضرت جی ایک بندہ بھی میری نہیں سن رہا اور لوگ گزر رہے ہیں. آخر اٹھ کے نا حضرت جی میں ایک جو نمازی رہ گیا نا میں اس کے آگے کھڑا ہو گیا تاکہ یہ لوگ گناہ گار نہ ہوں. اللہ کے بندو کیوں بھاگ رہے مسجد سے؟ وقت گزارو مسجد میں. 11 ماہ گھر ہی رہے ہیں ہم، 11 ماہ نہیں گلی محلوں میں ہم نے وقت گزارا ہے. تھوڑا سا وقت گزارو اللہ کے گھر. اپنی کوتاہیوں پہ نظر ڈالو، اپنے گناہوں پہ نظر ڈالو، اپنی نافرمانیوں پہ نظر ڈالو. نہ بھاگو حضرت جی، نہ وقت ضائع کرو. ہم بڑا وقت ضائع کر چکے ہیں. توجہ کرو اس جانب، کیونکہ جو اللہ رمضان کا مقصد بیان کر رہے ہیں لعلکم تتقون. ہر روز چیک کرو خود کو. پہلے روزے میں میرا اور اللہ کا جو تعلق تھا وہ کیا تھا؟ دوسرے روزے میں بڑا کہ وہاں ہی کھڑا ہے. تیسرے روزے میں کیا کیفیت تھی؟ چوتھے روزے میں کیا کیفیت ہوئی؟ 5ویں میں بھائی بڑھنا چاہیے نا، بڑھنا چاہیے تعلق. بھوکے ہیں ہم اللہ کے لیے، بڑھنا چاہیے تعلق. لیکن اگر حضرت جی سب کچھ وہاں کا وہاں ہی کھڑا ہے تو پھر ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ رمضان تو گزر رہا ہے، ہمارا معاملہ کہاں کھڑا ہے حضرت؟ کچھ تبدیلی آئی خود میں، کچھ دل بدلا لگا، کچھ آپ نے روح کو نکھرا پایا کہ سب کچھ اسی طرح ہی ہے، معاملہ ٹھیک چل رہا ہے. لیکن حضرت اگر
सब कुछ वहां का वहां खड़ा है, क्योंकि दुख है हजरत जी। जिस दिन मैंने पाकिस्तान में आके पहली फजर पढ़ी, उस दिन नमाजियों की तादाद कुछ और थी। जब अगली फजर पढ़ी तो थोड़ी कम हो गई थी, जब अगली फजर पढ़ी तो थोड़ी और कम हो चुकी थी। जो मैंने आज फजर पढ़ी बमुश्किल हजरत जी बाहर सिर्फ एक सफ थी। ये क्या हो रहा है हजरत? जिस दिन मैंने आके पाकिस्तान में पहली तरावी पढ़ी उस दिन तादाद कुछ और थी, जो उसके बाद पढ़ी फिर कुछ और थी, जो वो फिर पढ़ी फिर कुछ और थी। ये क्या हो रहा है? क्यों नमाजी कम हो रहे हैं? रमजान में भी नमाजी कम होंगे, अब रमजान में भी ये मस्जिदें खाली होंगी इस तरह? नहीं, वजह क्या है? रमजान है हजरत जी, मकसद रमजान नहीं है। रमजान है लेकिन मकसद रमजान नहीं है हजरत जी। मकसद रमजान समझो, मकसद रमजान समझो, और खूब हजरत जी अपने अल्लाह से लो लगाओ। कोशिश करो फजर के बाद कुछ वक्त गुजारो वहां बैठ के अल्लाह के घर में। जब जब वक्त मिले हजरत जी अल्लाह के घर में बैठकर वक्त गुजारो और अपने अल्लाह से माफी मांगो, अपने अल्लाह को राजी करो। रमजान आया ही सिर्फ इसलिए, ये अल्लाह ने एक महीना तुम्हें दिया इसलिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून लअल्लकुम तत्तक़ून लअल्लकुम तत्तक़ून लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ, ताकि तुम परहेजगार हो जाओ। और इसका मैं सादा तर्जमा ये करूंगा, ताकि तुम्हारी लो अल्लाह से लग जाए, ताकि तुम्हारा ताल्लुक अल्लाह से मजबूत हो जाए। लेकिन हजरत अगर सारा कुछ है ताल्लुक नहीं है तो फिर तो बेमकसद है। इसलिए अपने अल्लाह को राजी करने की फिक्र करें, अपनी कोताहियों पे गौर करें और कोशिश करें हजरत जी रोज़ा छूटे ना। ऐसे भी बड़े ज़्यादा अहबाब हैं। मैं उस दिन ना किसी वजह से यूनिवर्सिटी चला गया तो अपनी न्यू जनरेशन को देख के रोना आया। हर तकरीबन दूसरे बंदे के हाथ में कुछ ना कुछ था। तो रोज़ा ना छोड़े ये